بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دنوں سے بیمار، یوں تو میں حج کے بعد سے بیمار ہوں اور میرا چہرہ اچھا نہیں لگے گا، اس واسطے میں یہ ٹوپی پہنا ہوں۔ مجھے مسلمان بھائی اگر دیکھتے ہیں تو آپ معاف کر دیں۔ پہلے میں داڑھی رکھا تھا، الحمدللہ میں صوم و صلات کا آج بھی پابند ہوں، لیکن یہ حصے میں میرے چبھتا ہے، اس واسطے میں نے داڑھی رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ اور باہر کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا اس وقت، کیونکہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں اور جیسے ہی میری داڑھی دیکھتے تھے لوگ بھاگ جاتے تھے، لیکن مجھے جو ہے اللہ کی بات رکھنی تھی اور رکھ رہا ہوں، آج بھی رکھا ہوں اور آگے بھی رکھوں گا انشاءاللہ مرتے دم تک۔ میرا یہ کام، میری زندگی کا پرپز آف لائف یہی ہے کہ اللہ کی طرف انسانوں کو بلاؤں۔ آج میں نے ایک یوٹیوب پہ دیکھا ایک لڑکے کی زندگی، اس واسطے میں یہ بات کر رہا ہوں، جبکہ میری صحت بہت خراب ہے۔ پچھلے ویڈیو میں بھی میرے ناک سے پانی بہہ رہا تھا، آج بھی وہی حشر ہے۔ یہ تو اللہ کے سزائیں ہیں دنیا میں ہی، پھر بعد میں بھی سزائیں ہیں، خبر میں بعد میں سزائیں ہیں، پھر حشر کے میدان میں۔ بہرحال اللہ ہر مسلمان کو بچا لے اور شیطان کو بھی اسلام دے، مومن بنا، مسلم بنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مومن ہو گیا تھا۔ ہم بھی مانگ سکتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمارے اوپر کے شیطانوں کو مومن بنا دے، مسلمان بنا دے، اور جنات کو بھی اللہ جو ہمارے کانوں میں وسوسے ڈال دے یا گمراہ ہے ان کو بھی اللہ صوم و صلات کی زندگی دے، اور انسانوں کو بھی جو شر پیدا کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہم تو آدم کی اولاد ہے سب، چاہے وہ انڈیا سے ہو یا پاکستان سے ہو یا امریکہ سے ہو، لیکن امریکہ کے جو پیرنٹس ہیں اس کی لائف کے اوپر مجھے نظر ڈالنی ہے آج، اس واسطے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک لڑکا جو آوارہ قسم کا تھا، گلیوں کی زندگی تھی اس کی، گانوں کی زندگی میں آیا، ملینز میں کمائے، اور وہ بتایا کہ بنگلہ رکھا، اچھے کپڑے پہنے، قیمتی، اور اچھے کھانے کھائے اور ریسٹورنٹس جا کے، اور اس نے جو ہے کاریں اچھی رکھی ایک سے ایک، اور عورتوں کا دیوانے کی طرح پھرتا رہا۔ تو یہ تو ہمارے پاکستان کے، خاص کر کے جو میں ڈرامے دیکھتا ہوں، اسی معاف کرنا پاکستانی ہو مگر میں حقیقت بول رہا ہوں، میرا دل جلتا ہے مسلمانوں سے۔ پہلے میں بہت محبت کرتا تھا پاکستان سے، آج اتنی نفرت ہے میرے کو اس خیالات سے۔ میں اس خیالات کا نہیں ہوں دیوانہ جو جناح کے تھے یا علامہ اقبال کے، وہ آج تمہارے پاس نہیں رہے۔ تم لوگ بھی یہی دیوانی زندگی گزارنا چاہتے، تم لوگ جو ہے وہ ڈراموں میں بتاتے ہو کہ انسان کی اسٹیٹس کی بات، لعنت کرو ایسی اسٹیٹس کی بات۔ اللہ نے اگر نماز میں سب کو، محمود ایاز کو نہیں برابر کرتا، تو تم آج پھر وہی ہندو چال چلنے لگے ہو پاکستانی۔ معاف کرنا، خیر میں بات سے اب ہٹ کے بات کرا۔ مجھے پاکستانی خیالات کا جو ڈرامہ ہے پسند نہیں آتا، بہت پہلے بھی دیکھتا تھا میں، تھوڑا بہت سمجھنا چاہتا تھا پاکستانی زندگی کو، لیکن آج میری نظر میں پاکستانی بہت ورس جا رہا ہے۔ یہاں بھی وہی حال ہے اس کا، اپنے بچوں کے ساتھ نسبت کرتا ہے۔ سنا ایک بچی میرے مسز کے اسکول میں کام کرتی تھی، اس کا باپ اس کے ساتھ نسبت کرنا چاہتا، لعنت پڑو ایسے مسلمان ہونے پہ۔ ایک پاکستانی جو ہے گندے ڈرامے لکھا کرتا تھا شمع میں، تو میں نے اس کو گالیاں لکھی تھی، مجھے اچھا یاد ہے، کینیڈا بہت سالوں پہلے، وہ پھر مجھے پٹا کے گالیاں دیا، لیکن وہ نہیں سوچا کہ واقعی میں مسلمان ہوں، یہ گندی حرکت مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ میں اگر سے یہ افسانے لکھوں گا تو بچوں کے ذہن خراب ہوں گے۔ ویسے ہی افسانے ڈراموں کے بھی آج جو ہے تم بچوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے اسٹیٹس کی بات کرتے ہو، جبکہ حقیقت میں اللہ نے انسان کو سبھی ایک طرح سے موقع دیا ہے۔ کسی کو جو ہے موزن بنایا ہے تو کسی کو امام بنایا ہے، کسی کو جو ہے پیغمبر بنایا ہے تو کسی کو مولوی بنایا ہے، حافظ بنایا ہے۔ تو یہ تو اس کے اپنے طریقے، ہم اپنے غرور سے دنیا کی زندگی کے لیے امیر بن گئے تو کیا ہو گیا تھوڑے دن کے لیے؟ اگر سے صحت اللہ چھین لیتا ہے، امیر ہے، فائدہ کیا؟ جیسے آج میری صحت ہے۔ خیر، تو بچہ اپنی زندگی بتا رہا تھا اور پھر کہا کہ آج میں مسلمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے امریکہ کے اندر، چاہے وہ عرب کے بچے ہو یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہو۔ میرے اپنے بچوں کی حفاظت میں کرتا ہوں، بچپن سے وہ لوگ کوئی برے طرف نہیں جانا دیتا ہوں، اور میں اور میری بیوی دونوں اور ہم سب مل کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے۔ باجماعت پڑھتے ہیں، مغرب کی ہم لوگ آنے کے بعد اسکول سے بچے آتے ہیں، مسز جاب سے آتی ہے، اور ہم سب مل کے ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ صوم و صلات کی جو ہے پوری پابندی میرے ماں باپ کی میں کیا، میرے بچوں کو بھی کر رہا ہوں، اور یہی بات دوسروں تک پھیلانا چاہتا ہوں۔ جس کو درد ہے اسلام کا، جس کو جنت کی طلب ہے، وہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، تو اس کو کمپٹیشن ہے اسلام کا، جتنی اچھی عبادت کرو گے اتنے درجات ملو گے۔ 7
جنتیں ہیں، جنت نعیم، جنت ماں، جنت فردوس، میں دوسرے نہیں بتاتا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تو 7 جنتوں میں جنت فردوس کی جو طلب ہے اس کو بہت ساری عبادت کرنی پڑے گی، بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. دنیا میں امریکن آ کے جو ہے اپنے بچوں کو نہیں سنبھال پایا تو اس کے ایتھلیٹس جو اسپورٹس کے بچے ہیں وہ پورے ڈرگس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور زندگیاں برباد ہیں ان کی. اور وہ لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو پچھلی زندگی کو خیر بات کہہ کے کہتے ہیں نئی زندگی شروع کریں گے. نئی زندگی بھی اس وقت ملے گی ماحول کی وجہ سے. ساری دنیا میں پورے مذہب ہے وہ بھول جائیں. دل کیا کہتا ہے، دل کی بات سنیں، اور اللہ کیا کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی محبت دل میں اتارے، اللہ سے ڈرے. یہ اللہ کی شان والا آدمی اللہ کے دین سے مرے گا، اللہ کے ہو کے. تو اگر میں تبلیغ کا واقعہ ایک رکھوں، ایک جماعت آئی تھی 20-30 سال پہلے نیو یارک سے. وہ اپنا جو ہے سفر شروع کری، 40 دن کوئی طے کیا، 4 مہینے کوئی طے کیا، گھوم پھر کر گشت میں. تو 18 کچھ راستے میں مسلمان ہوئے. پھر آنے کے بعد میں وہی گندی زندگی کی طرف ملوث ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماحول نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دل نے مانا نہیں تھا. دل کا ماننا ضروری ہے. آج جب بہن بھائی سے رشتہ کرتا ہے، اس کے ساتھ سیکس لیتا ہے تو ویسے ویڈیو بنا کے کرسچن بتاتا ہے. ہم کو رونا آتا ہے. مجھے اللہ اچھا کرا مجھے بیٹیاں نہ دیا، میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹوں کو میں ایسی طریقے سے زندگی دیا جو میں اب تک اللہ سے ڈرنے سے میں ان کی حفاظت کر لیا. بھائی بہن کیسے شیطانی کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ گھر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے نہیں آتا. مسلمان یاسین نہیں پڑھنا چاہتا اپنی حفاظت کے لیے. ارے مسلمان بھی مرا تھا 9/11 کے اندر، کیونکہ مرنے سے پہلے اس کو آیت الکرسی اپنی حفاظت کرنا نہیں آیا، وما خذل اللہ پڑھ کے نہیں گیا. تو ایسے مسلمان جب اس ملک میں آ گئے، ٹیکسی چلاتے ہیں، زندگی پوری برباد بچوں کی، بیوی کس کے ساتھ جا رہی، کس کے ساتھ رہ رہی، کس کے ساتھ کھا رہی پی رہی، کس کے ساتھ جو ہے گپ شپ کر رہی، دن تمام ایک سیل فون دلا دیے اور بیٹھ گیا آرام سے. کیا بولے تو امریکہ سے پاکستان بات کری، امریکہ سے انڈیا بات کری، امریکہ سے بنگلہ دیش، عربستان بات کری. چھوڑ دو ایسی فالتو زندگی کے لیے آئے مسلمان کو میں آج سے اپنی گرفت میں، اسلام کی گرفت میں، اسلام کے دائرے میں، اسلام کی حدود پار نہیں کرنے کی بات بتا رہا ہوں. شرم کرو. مسلمان تمہاری وجہ سے جو ہے آج غیر بھی اسلام میں آ کے پھر ہٹ جا رہے ہیں. وہ بچہ کہہ رہا ہے میں آج مسلمانوں کو دیکھتا ہوں اسکولوں کے اندر ماحول تو مجھے افسوس ہوتا ہے، کہتا ہے یوٹیوب پر میں وہ شرمناک باتیں رکھتا ہوں. ارے ایک مسلمان یا کوئی غیر مذہب کا بھی یہ نہیں بتایا کہ سڑکوں پہ یہ جو چما لیتے ہیں، یہ بوسہ ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے کسی نے نہیں بتایا. سڑکوں پہ کسی نے نہیں کہا کہ تو ننگی جا رہی ہے کر کے. سڑک کے اوپر کسی نے کہا کہ تو گے رائٹس کی بات مت کر، یہ انسان ختم ہو جائیں گے. کوئی ایسا مسلمان یا غیر بھی بتا لو. بات کرنا ایمان ہی نہیں ہے تو بتائے گا کہاں سے کسی کو؟ اب میں بولتا ہوں تو میرے کو گالیاں بھی لکھتے ہیں، میں کامنٹس ہی نہیں پڑھنا چاہتا. عربی بھی گالی لکھا مجھے، مسلمان اور شیعہ بھی لکھا، احمدی بھی لکھا گالی مجھے. میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ کے ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن، اور کوئی نہیں لائے. جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بتایا میں. اور جو ہے یہ فرقہ بندی چھوڑو اور یہ جو ہے حماقتیں چھوڑو. یہ جو مرشدوں کے جو طریقے ہیں وہ لوگ اسلام نہیں سکھا سکتے. تمہارا دل پہلے اللہ کی طرف آ جائے، دنیا کچھ بھی ہونے دو، دل کو اللہ کے گرفت میں رکھ لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن
بسم الله